آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دور کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور سلطان کیسے بنے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ آپ کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی لقب ہے۔ آپ کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی آرمینیا میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس راودیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس وقت تک عربی بولنے والی دنیا میں جزوی طور پر ضم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 عیسوی میں موصل کے عتاب ایک زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پس پائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد الدین بہروز جسے سلجوکیوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس نے زنگیوں کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور 1137 عیسوی میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا۔ جب اس کے بھائی اسد الدین شیرکو نے بہروز کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش بھی اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 عیسوی میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہو گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 عیسوی میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ان کے سوانح نگاروں میں ان میری ایڈے اور الوہرانی کے مطابق صلاح الدین یوکلڈ، الماجسٹ، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جوابات دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم اثروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کی بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سواہ حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی بھی جانتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔